اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرۃ اہل بیت لن یفترقا حتی یردوا علی الحوض. خداوند باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی آج کے اس درس میں حاضر ہونے کی. خدا متعال سے دعا مانگتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے، اخلاص اور خلوص کے ساتھ ان دروس کو خدایا ہم سب پڑھیں اور ان سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. تو خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں درس مودۃ القربہ. حدیث ہے وعن ابی سعید خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وحبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یعنی ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دو گراں بہا قیمتی چیزیں ان کی خصوصیات کیا ہے یہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ، کتاب خدا یعنی قرآن یہ میں ایک چھوڑ کر جا رہا ہوں. وعطرتی اس سے مراد کیا ہے؟ میری اہل بیت. ٹھیک ہے، یہ دو گراں بہا چیز ان کی خصوصیات کیا ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، جس کی رسی کتاب اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. ایک خصوصیات قرآن یہ ہے کہ آسمان سے من السماء الى الارض، یعنی وہ ایک ایسی رسی جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. قرآن کے صفات بیان کیا. یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلی چیز کتاب اللہ قرآن، وعطرتی اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری اہل بیت. میرے اہل بیت میں ہم لے لیں یہاں پر 12 معصومین، ٹھیک ہے، 12 امام 14 معصومین پنجتن، یہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن یفترقا حتی یردوا علی الحوض، یہ دونوں یہ قرآن یہ اہل بیت کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت تک کہ یردوا علی الحوض، جب تک کہ یہ حوض کوثر میں وارد نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تب تک یہ جدا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. آپ قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کو بغیر اہل بیت کی سمجھ سکتے ہیں اور اہل بیت کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جدا نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو قرآن یہ سامت ہے، جو مثلا ایک قسم ہے قرآن سامت، یہ قرآن ہے مثلا ورق اور اس میں لکھی گئی ہے، لیکن اس قرآن کو ہمیں سمجھانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام ان کے توسط سے ہم اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. کون سے آیات متشابہات ہیں، کون سے آیات محکمات ہیں، اور کون سے آیات جو مثلا تمام سوروں کے شروع میں جیسے الف لام میم ہے، جیسے مثلا حامیم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یہ رموز ہے. ان کو سمجھنے کے لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. ان کے ذریعے ہم یہ جدا نہیں ہے، دونوں چیز ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین، ہماری کتاب مودۃ القربہ میں روایت اس طرح نقل کی گئی ہے. کتاب حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرۃ لن یفترق یرد علی الحوض. لیکن باقی کی کتبوں کے اندر روایت اس طرح ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ اہل قرآن ہے کتاب اللہ، دوسری کیا ہے؟ میری اہل بیت ہیں. تو یہ ہمارا درس ہوا مودۃ القربہ کا. انشاءاللہ اسی حدیث کے ساتھ ہم درس فقہ ہوا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بعد از درس مودۃ القربہ جناب امیر کبیر سید الحمدانی ہم فقہ ہوا شاہ سید محمد نور بخش کا درس شروع کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے
تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا. اس کے بعد قیام کے صورتیں تمام جو بھی طور طریقہ ہو قیام، مثلا انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو کس طرح بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، دائیں جانب پھر، یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کیا تھا. آج ہماری بحث ہے نماز کے آداب میں سے. آج ہم بیان کریں گے آداب نماز کیا ہے. نماز میں جب آپ قیام بیان کیا، قیام میں کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو اپنے اعضاء و جوارح، آنکھ، پیر، ہاتھ، اس کو کیسے رکھنا ہے، ادب آپ نماز کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے. تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیام میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں آداب الیدین، ہاتھوں کے ادب یہ ہے کہ قیام میں، ٹھیک ہے، حال القیام، قیام میں کیا کرنا ہے آپ نے، فیجوز ارسالہما حذاء الفخذین، آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو مثلا آپ نے اپنے جو اب کھڑے ہو گئے قیام کے، اپنے پیروں کے اوپر انگلیوں کو کھول کر رکھنا ہے. فخذین کیا کہتے ہیں، اپنے زانوں کے مقابل، زانوں پر مطلب پیر کہیں اس کو، یا اپنے زانوں پر آپ نے ہاتھوں کو کھول کر رکھنا ہے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. وَيَجُوزُ أَخْذُهُمَا، ہاتھوں کے ادب یہ ہے کہ اور جائز بھی، آپ ہاتھ کو باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ کیسا ہے، يَضَعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى، پھر فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو آپ باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں. باندھنا ہو تو آپ نے وَيَجُوزُ أَخْذُهُمَا يَضَعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے. اب رکھنے کا طریقہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقہ بتائے یہاں پر. اما تحت السرۃ وفوقها تحت الصدر والاولى في السيف ارسالهما وفي الشتاء عقدهما، یہاں پر اور ایک شرط ہے، آپ مثلا سینے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ کو اس طرح، یا مثلا آپ ناف کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ کو، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بائیں ہاتھ آپ کو اوپر ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے ناف کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ، اور آپ اپنے سینے کے نیچے بھی یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ کب ہے، فرماتے ہیں وَالْأَوْلَى فِي السَّيْفِ إِرْسَالُهُمَا وَفِي الشِّتَاءِ عَقْدُهُمَا، یعنی آپ گرمی میں اس کو کھول کر نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو سردی کے وقت پہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ہاتھوں کے آداب میں سے یہ ایک چیز شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. وَفِي الْقُعُودِ الَّذِي يَنُوبُ الْقِيَامُ وَإِن لَمْ يَتَرَبَّى يَنبَغِي أَنْ يَضَعَ تَحْتَ الصَّدْرِ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ هَذَا الْقُعُودُ بِالتَّشَهُّدِ. یہاں پر میں نے لکھا ہے اگر جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، بیٹھ کر پڑھ رہے تو اس وقت کیا کریں، ہم چار زانوں ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو آخری ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، تو اس وقت بیٹھتے ہیں تو شاہ سعید فرماتے ہیں ہاتھ کیسے رکھیں ہم لوگ، سوال ہے ہاتھ کیسے رکھیں، فرماتے ہیں طریقہ میں نے بتا دیا، آپ دیکھیں یا سینے کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا ناف کے نیچے رکھ سکتے ہیں. یہ ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ اگر دکھ رہا ہو تو، نہیں دکھ رہا ہو تو ہمارے وہاں سے دکھائیں گے آپ کو. دیکھیں مثلا کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اما تحت الصدر، ٹھیک ہے، اما تحت السرہ فوقها تحت الصدر، یعنی آپ نے کیسے رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور یا ناف کے نیچے رکھیں یا سینے کے نیچے. سینے کے نیچے تو یہاں ہو گیا، ناف کے نیچے رکھنا ہو تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہے. تو فرماتے ہیں اگر جب ہم تشہد کی، جب آپ مثلا نماز عشاء جب بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اگر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہو تو اس کی علت بیان کی ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے، آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. کیوں باندھ کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ لِأَلَّا يَلْتَبِسَ هَذَا الْقُعُودُ بِالتَّشَهُّدِ، کیونکہ یہ ملتبس نہ ہو جائے، مثلا مل نہ جائے، ایک جیسا نہ ہو جائے، کہ قعود اور تشہد اور قعود میں فرق ہونا چاہیے. آپ کا مثلا کیا اس میں کیا ہونا چاہیے، مثلا فرق ہونا چاہیے کہ آپ ابھی تشہد میں بھی ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، اور ہم مثلا قیام کی حالت میں ہو تو بھی مثلا کیا کرتے ہیں، تو ہمیں ہاتھ اس وقت باندھ کر ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ مشابہ نہ ہو جائے تشہد سے. لِأَلَّا يَلْتَبِسُ هَذَا الْقُعُودُ، یہ قعود جو قیام ہے بالتشہد، تشہد کے مشابہ نہ ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جب بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ نے سینے پر نیچے بھی ہاتھ رکھ